یہ بھی سیدنا علی کے لیے ایک مشکل وقت تھا کہ ان کو بڑھاپے میں جا کے 60 سال کی عمر میں جا کے تلوار اٹھانی پڑ گئی ہے دوبارہ سے، جب داڑھی بھی سفید ہو چکی ہے۔ جنگ جمل صفین نہروان لڑنی پڑ گئی۔ المستدرک الحاکم میں، سنن نسائی الکبریٰ کے اندر، دونوں کتابوں میں، اور مسند احمد میں، تینوں کتابوں میں یہ حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام اپنی ایک زوجہ محترمہ کے گھر سے ایک دفعہ نکلے تو پیدل چلتے ہوئے آپ کا جوتا ٹوٹ گیا، تو آپ نے اپنے مبارک جوتی جو ہے حضرت علی کو گانٹھنے کے لیے دی، تو حضرت علی ایک جگہ بیٹھ کے اس کو سیدھا کرنا شروع ہو گئے، تو حضور علیہ السلام تھوڑے قدم آگے جا کے ایک درخت کے نیچے آپ رک گئے، اور راوی کہتے ہیں ہمارے اندر ابو بکر عمر بھی موجود تھے اس وقت۔ تو نبی علیہ السلام نے ہم سے فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے قرآن کے ساتھ مبعوث کیا، اس قرآن کی تنزیل کی خاطر ایز اے لاسٹ ریزارٹ مجھے اپنے قبیلے کے لوگوں قریش کے ساتھ جنگیں کرنی پڑی۔ بدر و احد کس کے ساتھ کی ہے؟ خندق قریش مکہ کے ساتھ۔ یعنی کبھی حضور کی خواہش تو نہیں تھی کہ اپنے رشتہ داروں پہ تلوار اٹھاتے ہیں، لیکن قرآن کی خاطر۔ پھر آپ نے فرمایا تم میں ایک ایسا شخص بھی ہے جسے قرآن کی تفسیر اور تعبیر کی خاطر مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانا پڑے گی۔ اب یہ بڑی عجیب بات ہے کہ مسلمانوں کے خلاف تلوار۔ صحابہ کہتے ہیں ہم بڑے شوق سے متوجہ ہوئے کہ وہ شخص کون ہوگا جو حضور کا کام کرے گا حضور علیہ السلام کے بعد۔ تو سیدنا ابوبکر نے کہا انا یا رسول اللہ، کیا وہ خوش نصیب میں ہوں؟ آپ فرمایا نہیں۔ حضرت عمر نے کہا میں ہوں؟ فرمایا نہیں، بلکہ وہ شخص ہے جو میری جوتیاں گانٹ رہا ہے۔ تو صحابہ کہتے ہیں ہم فوراً سیدنا علی کے پاس پہنچے ان کو بشارت دینے کے لیے کہ آپ کے لیے اتنی بڑی بشارت ہے کہ آن دا بہاف آف پروفٹ، جس طرح رسول اللہ نے کافروں کے خلاف تلوار اٹھائی تھی قرآن کی تنزیل کے لیے، آپ مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھائیں گے قرآن کی تعبیر اور تفسیر کے لیے، جو سورۃ الحجرات میں آیا کہ اگر مومنوں کا کوئی گروہ باغی ہو جائے اس کے خلاف قتال کرو یہاں تک کہ وہ واپس آ جائے۔ اس کی تفسیر آپ نے ماننا ہے۔ تو سیدنا علی مسکرا پڑے، انہوں نے اس طریقے سے رسپانس کیا کہ صحابہ کہتے ہیں ہم سمجھ گئے کہ حضرت علی کو یہ بات پتہ ہے کہ انہوں نے یہ کام کرنا ہے، حضور نے ان کو یہ بشارت دی ہوئی ہے۔ تو اس کے تحت حضرت علی ہی کے دور میں جنگ جمل صفین نہروان ہونی تھی، اور چوتھا خلیفہ حضرت علی نے ہی بننا تھا۔ پہلے دوسرے اور تیسرے خلیفے کے موقع پر تو یہ جنگیں آئی بھی نہیں ہے نا، جس کی جس وقت ڈیوٹی تھی وہ اسی وقت انہوں نے پوری کرنی تھی نا، تو وہ پھر ڈیوٹی انہوں نے اپنی پوری کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو نبی علیہ السلام نے ان کے ذمہ کام لگایا تھا وہ کیا پورا۔ اچھا اب یہ حدیث جو ہے نا ان کے گلے پہ بڑی اٹک جاتی ہے، کیونکہ اس کے ساتھ پھر وہ ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ کی حدیث ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے۔ اس کے تحت تو یہ حضرت ابوبکر کے خلاف کھڑے ہونے والے بھی باغی، حضرت عمر کا دور تو مسلمانوں میں کوئی ان کے خلاف کھڑا نہیں ہوا، منکرین زکوٰۃ والا ایشو حضرت ابوبکر کے دور میں ہی ٹیکل ہو گیا۔ حضرت عثمان کے خلاف بھی بلوائی آئے، وہ بھی مسلمان تھے، تو اس دور میں بھی ہم حضرت عثمان کو حق پہ مانتے ہیں۔ اور حضرت علی کے دور میں بھی جو حضرت علی کے مخالفین ہیں ان کے مقابلے میں حضرت علی حق پہ تھے، ہمیں خلیفہ راشد کی پیروی کا حکم تھا، اور وہاں پہ ان کو تلوار بھی اٹھانی پڑی۔ اچھا اب جب یہ حدیث آتی ہے نا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں قرآن بنوانے کے لیے مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانی پڑے گی، تو یہ حدیث ان کے لیے بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ یہ آپ کو پتہ ہے اس حدیث کی تفسیر میں کہتے ہیں یہ اصل میں اس سے مراد جنگ جمل اور صفین نہیں ہے، وہ کہتے ہیں اس سے مراد جنگ نہروان ہے۔ تو اس کا مطلب ہے خوارج مسلمان ہوئے نا، پھر منوال ہے نا دونوں، کہ مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانی پڑی۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ فئۃ الباغیہ یہ تینوں گروہ ہیں، کیونکہ صحیح بخاری میں 2812 نمبر حدیث ہے 2812 کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، فئۃ الباغیہ، عمار ان کو اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا اور وہ جماعت اس کو دوزخ کی طرف بلا رہی ہوگی۔ یہ راوی کے الفاظ نہیں ہیں سر، یہ رسول اللہ کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ٹھیک ہے جی۔ تو فئۃ الباغیہ تو جنگ صفین والوں کو کہا گیا، جنگ جمل والے تو ہے ہی تھے، انہوں نے تو خیر توبہ بھی کر لی، سیدہ عائشہ بھی بعد میں شرمندہ ہوئی، سیدنا طلحہ زبیر نے تو جنگ بھی چھوڑ دی، الگ سے میری اس کے اوپر ویڈیوز ریکارڈڈ ہیں۔ جنگ جمل صفین اور نہروان آپ لکھیں تو میری ویڈیوز کھل جائیں گی، میرا ریسرچ پیپر بھی کربلا والا پڑھ لیں۔